السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ای کے 2020 کا آغاز ہو چکا ہے اینڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے جو ہے ایڈمیشن اوپن کر لیے ہیں اور ایڈمیشن ڈیٹ بھی اسٹوڈنٹس کو مل چکی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کو، ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ان کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے اور ای کیٹ کیا ہے، اور ان یونیورسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں اور آپ کن کن ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آئی ریکمینڈ دیٹ یو will watch this complete video, and after watching this complete video you will have all the information about the top universities of Pakistan. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ This presentation is made by my friend محمد منیب۔ محمد منیب جو ہے سول انجینئرنگ کر رہے ہیں NED یونیورسٹی کراچی سے، and محمد منیب has a good experience of teaching and he has been prepared students for ECAT since last 5 years. So I must recommend, if you want to prepare yourself for ECAT, so please contact Muhammad Munib Gmail. And as you all know, I am Mushahid Rao, BE Electrical Engineer, بحریہ یونیورسٹی کراچی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ECAT ڈسکس کریں گے، ٹیسٹ پیٹرن دیکھیں گے اینڈ انجینئرنگ یونیورسٹیز کو ڈسکس کریں گے اور ڈپارٹمنٹس اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل انٹروڈکشن آف ای کیٹ۔ ای کیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی ای کیٹ جو ہے انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بی ایس سی انجینئرنگ ڈگری کے لیے آپ کو جو ہے یونیورسٹیز جوائن کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو ای کیٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ ای کیٹ جو ہے پری ریکوزٹ ٹیسٹ ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز آف پاکستان کے لیے، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف انجینئرنگ آپ کو یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ سی اے وغیرہ جو ہے آپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے انجینئرنگ آپ فیلڈ اگر جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، الیکٹریکل انجینئر، سول انجینئر، مکینیکل انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، کیمیکل انجینئر، تو آپ کو جو ہے یو مسٹ کلیئر ای کیٹ ٹیسٹ۔ ٹیسٹ پیٹرن اب جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ای کیٹ جو ہے اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کلیئر دیٹ ای کیٹ از ٹوٹلی ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ۔ ای کیٹ میں جو ہے ٹوٹلی ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ جو ہے وہ 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں۔ اگر آپ جو ہے انجینئرنگ سائڈ پر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ کو ایگزامپل کے طور پر مکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، سول انجینئر، کیمیکل انجینئر، تو آپ کو انگلش، میتھس، کیمسٹری اور فزکس کا ٹیسٹ جو ہے کلیئر کرنا ہوگا۔ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، انگلش، میتھس، کیمسٹری، فزکس کا ٹیسٹ آپ کو کلیئر کرنا ہوگا اگر جو ہے آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں الیکٹریکل، مکینیکل، سول یا کیمیکل انجینئرنگ کے لیے۔ اور اگر آپ کمپیوٹر سائٹ پر جانا چاہتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے کسی یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس انگلش، میتھس، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس ہوگا۔ آئی ہوپ اٹ از کلیئر۔ تو نیکسٹ انجینئرنگ یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے پاس جو ہے بہت سی ٹاپ یونیورسٹیز اویلیبل ہیں، بٹ دیر آر 2 types of universities in Pakistan. One of them is public sector. So in public sector there are lot of universities, but I mentioned here the top universities of Pakistan. As you all know that NED University of Engineering and Technology is one of the top universities of Pakistan, and second one Mehran University of Engineering and Technology, which is in Jamshoro, and third university we have is Dawood College of Engineering and Technology, which is in Karachi. تو اگر ہم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرنا چاہیں تو ہمارے پاس نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ موجود ہے، بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس، سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی،
فاسٹ NUCS کراچی، یہ سب جو ہے ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں آتی ہیں. پبلک سیکٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. انشاءاللہ وی ول سی آل دا یونیورسٹیز ون بائی ون, واٹ از the eligibility criteria, what are the departments in these universities. So let's move. First of all, we will discuss public sector universities. So first of one is NED University Karachi. So in NED University Karachi we have these departments. So آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف اربن اینڈ انفراسٹرکچر انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف پیٹرولیم انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف مکینیکل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف آٹوموٹیو اینڈ میرین انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف بایو میڈیکل انجینئرنگ اینڈ ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف میٹیریل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف میٹلرجیکل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف پالیمیرک اینڈ پیٹراکیمیکل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف فوڈ انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ, ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن سسٹم انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانک انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشنز انجینئرنگ. So all of these departments are available in NED University Karachi. تو آپ لوگ چوز کریں گے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا ہے, آپ کا انٹرسٹ کس ڈپارٹمنٹ میں ہے. تو یہ سب ڈپارٹمنٹ NED یونیورسٹی کراچی جو ہے آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایڈمیشن کرائٹیریا NED یونیورسٹی کراچی کا کیا ہے. تو ایڈمیشن کرائٹیریا کے لیے آپ کو HEC FSC جو ہے اس میں آپ کو جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کو 50% مارکس سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. 50% مارکس, جیسے لیٹ سپوز آپ نے 100 نمبر کا کوئی MCQs بیسڈ ٹیسٹ دیا ہے, 100 MCQs آپ کو دیے ہیں, اس میں سے ایٹ لیسٹ 50 کلیئر کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, 50% سے مراد ایسے سمجھ لیں کہ 100 آپ نے MCQs جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے تو اس میں سے 50 صحیح ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں یہاں پہ سیٹ کیا چیز ہے, اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے, انٹرنیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے, یا آپ نے سیٹ 1 اینڈ سیٹ 2 میں 800 اینڈ 1500 مارکس لیے ہیں تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے. میرٹ فار ایڈمیشن ول بی ڈیٹرمائنڈ بیسڈ اپون دا فالوئنگ. دیکھیں میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے 50% کنسیڈر کیا جائے گا. HSC پارٹ 1 یا آپ کے پاس IBCC یا O لیول کی جو ہے ایکویویلنٹ فورن ایگزامینیشن کی ڈگری ہے تو وہ 50% کنسیڈر کی جائے گی. یعنی 50% آپ کی انٹر اور 50% آپ کا ٹیسٹ جو یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی, ان دونوں سے مل کر ایگریگیٹ بنتا ہے. آئی ہوپ دیٹ اٹ از کلیئر. اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. سیکنڈ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پاس ہے وہ ہے مہران یونیورسٹی جامشورو. سو ان مہران یونیورسٹی جامشورو دی فالوئنگ ڈپارٹمنٹس آر اویلیبل. سو فرسٹ آف ون وی ہیو آرکیٹیکچر انجینئرنگ, بایو میڈیکل انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ, سول انجینئرنگ, کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, الیکٹرانکس انجینئرنگ, انڈسٹریل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, میٹلرجی اینڈ مٹیریل انجینئرنگ, مائننگ انجینئرنگ, پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ اینڈ ٹیکسٹائل انجینئرنگ. So all of these departments are available in مہران یونیورسٹی جامشورو. اگر آپ ان میں سے کسی ڈپارٹمنٹ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب اویلیبل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے مہران یونیورسٹی جامشورو کا. تو اس کے اندر جو ہے 60% مارکس آپ کے ہونے چاہیے HSC یعنی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں. فرسٹ ایئر ہے تو آپ کے پاس ہاف سرٹیفکیٹ وغیرہ سے آپ اپلائی کر سکیں گے. 60% مارکس. اور گریس مارکس شل ناٹ بی کنسیڈرڈ. گریس مارکس سے کیا مراد ہے, جیسے آپ کی 79% ہے آپ کی تو گریس 1% یا 2% آپ کو مل جاتا ہے, وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا یونیورسٹی میں. تو اگر ہم ایگریگیٹ کی بات کریں, جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میٹرک کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کا 10% کنسیڈر کیا جائے گا. FSC کا جو آپ کا رزلٹ ہے
وہ 30% کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو آپ کا ٹیسٹ یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی وہ 60% کنسیڈر کیا جائے گا مہران یونیورسٹی جامشورو کے ایڈمیشن کے لیے۔ تھرڈ پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو ہمارے پاس ہے وہ داؤد یونیورسٹی کراچی ہے۔ داؤد یونیورسٹی کراچی از آفرنگ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانک انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ، ڈپارٹمنٹ آف میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ۔ تو یہ سب ڈپارٹمنٹ جو ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ان میں سے آپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایڈمیشن کرائٹیریا داؤد یونیورسٹی کراچی کا۔ تو ایچ ایپلیکنٹ شوڈ ہیو obtained ایٹ لیسٹ 60% مارکس ان ایگریگیٹ۔ 60% مارکس جو ہے آپ کا ہونا چاہیے ایکسکلوڈنگ گریس مارکس۔ اس کے اندر بھی جو ہے آپ کے گریس مارکس نہیں انکلوڈ ہوں گے، جیسا کہ جامشورو مہران یونیورسٹی جو ہے جامشورو کا کرائٹیریا تھا، اس کے اندر بھی آپ کے پاس جو ہے جو گریس مارکس ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ہم بات کریں جو ہے میٹرک 10% کنسیڈر ہوگی، ایف ایس سی 40% کنسیڈر ہوگی، اور جو یونیورسٹی جو ہے اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے وہ آپ کا 50% کنسیڈر کیا جائے گا۔ Now we are moving toward private sector universities. So in private sector universities, first of all we have top university NUST PNEC, which is very important at top university of Pakistan. So in Karachi campus, NUST is only offering 2 departments. One of them is mechanical engineering and second one is electrical or electronic engineering. So what is the criteria, what is the admission criteria? منیمم جو ہے آپ کے پاس نسٹ کو جوائن کرنے کے لیے 60% رزلٹ ہونا چاہیے ایچ ایس سی یا آئی بی سی سی جو ایگزام ہوتا ہے اس کے اندر۔ کینڈیڈیٹ آف ایف اے ایف ایس سی اسٹریم کین اپلائی فار این ای ٹی آن دا بیسس آف ایف اے ایف ایس سی پارٹ 1 بٹ کنفرمیشن آف ایڈمیشن از سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف ایف اے ایف ایس سی سرٹیفکیٹ اور ریٹیل مارک شیٹ۔ یعنی جو ہے آپ نے فرسٹ ایئر ابھی کمپلیٹ کی ہے تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں این ای ٹی نسٹ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اس کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا از quite different from other universities because NUST consider 75% ٹیسٹ ریزلٹ۔ جو یونیورسٹی NUST یونیورسٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اس کو 75% کنسیڈر کرتی ہے۔ دس از ویری ہیوج کنسیڈریشن آف ٹیسٹ۔ 15% ایف ایس سی ہے صرف اور 10% میٹرک ہے۔ یعنی دیکھیں ٹیسٹ یہاں پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے۔ 75% جو ہے ٹیسٹ ہے، اگر آپ کی پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں NUST یونیورسٹی کو، اگر آپ کے کانسیپٹ وغیرہ کلیئر ہیں اور آپ ٹیسٹ میں گڈ سیکیور کر لیتے ہیں، مارکس اسکور کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے جوائن کر سکیں گے NUST کراچی کیمپس کو۔ اور یہاں پر جو ہے پروگرام وغیرہ مینشن کیے ہیں اور انجینئرنگ اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے، تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کو کرائٹیریا بتا دیا، 75% ٹیسٹ کنسیڈر ہوگا، 15% ایف ایس سی کا رزلٹ کنسیڈر ہوگا اور 10% میٹرک کا رزلٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ سیکنڈ پر ہمارے پاس بحریہ یونیورسٹی کراچی ہے۔ سو بحریہ یونیورسٹی کراچی از آفرنگ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر بھی آپ کے پاس 3 ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، پاور انجینئرنگ، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ اور الیکٹرانکس انجینئرنگ۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بحریہ یونیورسٹی کراچی آپ کو آفر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی اے بھی وغیرہ دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں، سائیکالوجی وغیرہ کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن کرائٹیریا بحریہ یونیورسٹی
کراچی کا جو ہے آپ کے پاس اگر بی ایس ای یا بی سی ای کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 60% مارکس یعنی آپ کا رزلٹ ہونا چاہیے فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے لیے. اور اگر آپ الیکٹرانکس یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا 60% رزلٹ ہونا چاہیے پری انجینئرنگ کے لیے کے اندر. اگر بی ایس یا سی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا 50% مارکس ہونا چاہیے ایچ ایس سی یا ایکویویلنٹ ود میتھمیٹکس میں. بی ایس آئی ٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو منیمم 50% مارکس ہونا چاہیے ایچ ایس سی کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس سر سید یونیورسٹی کراچی ہے. سو سر سید یونیورسٹی کراچی از آفرنگ بی ایس ان بایو میڈیکل انجینئرنگ, بی ایس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ, بی ایس ان سول انجینئرنگ, بی ایس ان کمپیوٹر انجینئرنگ, بی ایس ان الیکٹریکل انجینئرنگ, بی ایس ان الیکٹرانیکل انجینئرنگ اینڈ بی ایس ان ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ. سو یہ آپ نوٹ کرتے جائیں. اب ہمارے پاس جو ہے ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے سر سید یونیورسٹی کراچی کا. سو فار ایڈمیشن ان انجینئرنگ پروگرام آف فیکلٹی آف انجینئرنگ 60% آپ کے پاس جو ہے ایگریگیٹ ہونا چاہیے مارکس کا. اس کے علاوہ وتھ کمبینیشن آف فزکس کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس ایلیجیبل فار آل پروگرامس, وہ بھی کر سکتے ہیں. وتھ کمبینیشن آف فزکس میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس ایلیجیبل فار کمپیوٹر انجینئرنگ. کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے آپ کے پاس جو ہے میتھ فزکس اور کمپیوٹر سائنس کا ہونا چاہیے رزلٹ. نیکسٹ ہمارے پاس عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. دا یونیورسٹی آفر انڈر گریجویٹ پروگرامس ان فالوئنگ انجینئرنگ ڈسپلن. ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر آپ کے پاس الیکٹرانکس, پاور, کمپیوٹر سسٹم, ٹیلی کمیونیکیشن اویلیبل ہیں. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی آپ کے پاس عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتا ہے. ایڈمیشن کرائٹیریا جو ہے اس کا یہ ہے آپ کے پاس کہ the year of passing the examination should not be earlier than the 3 year prior to submission of the application. یعنی 3 سال سے جو ہے زیادہ آپ کو نہ ہوا ہو, آپ نے پاس کیا ہے جیسے ایف ایس سی وغیرہ, تو پھر یہ ایشو ہوگا. ایچ اپلیکیشن شوڈ ہیو obtained at least 60% مارکس. 60% مارکس آپ کے ہونے چاہیے, اور اس میں بھی گریس مارکس جو ہے کنسیڈر نہیں کیے جاتے. سیٹ 1 یا سیٹ 2 کا جو اسکالرٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سیٹ 1 میں 800 اور 1500 سیٹ 2 میں مارکس سیکیور کیے ہوئے ہیں تو بھی آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. عثمان انسٹیٹیوٹ کی جو ڈگری ہے وہ این ای ڈی کی ڈگری کے ایکویویلنٹ ہی ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس فاسٹ این یو سی ایس کراچی ہے. جو فاسٹ یونیورسٹی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے الیکٹریکل انجینئرنگ, ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس, ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. ایڈمیشن کرائٹیریا کی بات کریں تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے ایس ایس سی میٹرک کے اندر جو ہے 60% مارکس ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ 60% مارکس جو ہے پری انجینئرنگ اور ایکویویلنٹ ایگزامینیشن جیسے آپ نے جو ہے ایف ایس سی وغیرہ کیا ہوا ہے. شوڈ ہیو اسٹڈیڈ فار ایچ ایس سی اور این ایکویویلنٹ کوالیفیکیشن فار ایٹ لیسٹ 2 ایئر. ایچ ایس سی جو آپ کے پاس فرسٹ سیکنڈ ایئر ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہے پڑھی ہوئی ہو. کینڈیڈیٹ ہیونگ پاس ایس ایس سی ایگزام اینڈ دین فالوڈ دا ایچ ایس سی روٹ 50% ویٹ ٹو مارکس obtained in ایس ایس سی. یعنی ایس ایس سی میں 50% مارکس آپ کو ایٹ لیسٹ سیکیور کیا ہونا چاہیے. 50% ویٹ ٹو مارکس obtained in ایچ ایس سی 1 ایگزام. I must recommend you please contact with Munib Arshad and prepare yourself for the admission test of different universities of Pakistan. And I am guaranteed if you prepare yourself from Muhammad Munib, you will easily pass your admission test of different universities of Pakistan. So that's all about ECAT. In next videos I am decided that I will make about ECAT preparation and about what is the